پالے۔ یہ ایک حج کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیے حج کا کیا ثواب ہے اس کی کوئی کوانٹٹی تو نہیں ملتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، وہ حج جس کو اللہ قبول کر لے انسان سے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حج کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا۔ حج اگر کوئی کرے، حج مبرور کا بدلہ یہ ہے کہ گناہوں سے انسان ایسا پاک سن لیس ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد انسان زندگی بھر مارے پھر حج کر کے اور بولے اب میرے گناہ معاف ہو گئے، یہ معنی نہیں ہے۔ لیکن جو ہو جاتے ہیں انسان سے، یقیناً انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا۔ عام طور پہ لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ آدمی زندگی کے آخری پہر میں حج کرنے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہمارے پاس ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ زندگی بھر گناہ کر لو پھر آخر میں حج کر لو تاکہ معاف ہو جائے۔ دیکھیے حج اور عمرہ یا جو عبادتیں دی گئی جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا بتا دیتا ہوں۔ سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اکاؤنٹس لکھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں غلطیاں ہو رہی ہیں بہت مشکل ہوتی ہے، کوئی مٹانے کی کوئی چیز ہو تو کتنا فائدہ ہو، تو آپ کو ایک ربر دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں، جب کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور غلطی ہو رہی ہے تو اریزر سے مٹا دے رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے تو اب لیکن کوئی یہ کہے کہ اب اریزر آ گیا تو اب بس مطلب اس کو اسکریچز مارو یا اور پھر مٹاتے جاؤ، یہ معنی ہے کیا؟ نہیں۔ تو حج اور عمرہ اگر گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے پھر خاص طور سے جائے، تو یہ ہمارا بس تصور ہے، تو ساری زندگی انتظار کیا جاتا ہے تاکہ پورے گناہ ختم ہو جائے زندگی کے، اس کے بعد پھر میں حج عمرے کو جاؤں پھر اسے معاف کرا کے آؤں، یہ تو درست نہیں۔ ہاں حالات ہی نہیں بنے زندگی بھر الگ بات ہے، بڑھاپے میں حالت بنے ہم جا رہے الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے یہ سوچ کے کہ گناہ ہوتے رہیں گے زندگی میں لہٰذا حج ابھی نہ کروں، پورے گناہ پورے کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد حج کروں تاکہ معاف ہو جائے، یا پھر اس لیے حج کر لوں کہ اگلے گناہ نئے کرنا ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہوں گی۔ اور یہ شریعت میں جو ایک فائدہ دیا گیا ایک عبادت کر کے جو ہو چکے معاف کرا لو، اس کو ہم یہ سمجھ رہے کہ کرو بول کے دعوت دی جا رہی کہ کرو تاکہ معافی دی جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ اور ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے اور بڑھاپے کی عبادت۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ عرش کے سائے میں ہوں گا، بہت بڑی بات